بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کہانی عنقا جاری ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی نویں قسط سنائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شکنتلا پچھلی سیٹ پر برقع میں ملبوس میرے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور ٹیکسی سنسان سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو ہم دونوں خاموش رہے، پھر میں نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دباتے ہوئے پوچھا، پونا میں تمہارا قیام کہاں ہوگا؟ کیا وہاں تمہارا کوئی واقف کار موجود ہے؟ شکنتلا نے برقع کا نقاب پلٹتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کی تلقین کی، پھر قدرے اونچی آواز میں بولی، اگر میری بہن کی حالت خراب نہ ہوتی تو میں اس وقت پونا چلنے کے لیے کبھی ضد نہ کرتی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو سنانے کی خاطر بات بنا رہی ہے، چنانچہ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، تم کچھ دنوں بعد چلی آنا۔ کیا آپ 1-2 دن بھی قیام نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی، مجھے یہاں بمبئی میں کچھ ضروری کام ہے۔ شکنتلا مجھ سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ میری شریک حیات ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک میں شکنتلا کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، پھر ایک بار پھر میں نے اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں گرا لیا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر پوچھا، تم نے بتایا نہیں کہ پونا میں تمہارا کون چاہنے والا موجود ہے؟ کیا ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں فی الحال اپنے ایک فلم ایکٹر دوست کے ساتھ قیام کروں گی۔ اس نے ایک بار مجھے فلم میں کام کرنے کی آفر بھی دی تھی۔ شکنتلا نے سرگوشی کی، پھر اس نے کسمسا کر میری آغوش سے نکلنا چاہا تو میں نے اپنی گرفت اور سخت کر لی۔ شکنتلا کے حسین قرب نے میرے جذبات کو ہوا دے دی تھی۔ میں اس سے چھیڑخانی کرتا رہا اور وہ مجبوراً میری ہر شرارت کو برداشت کرتی رہی، شاید اس لیے کہ اس وقت وہ میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں اس کے قرب کے نشے سے کچھ ایسا سرشار ہوا کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا رہا، پھر ہم دونوں اس وقت چونکے جب ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ٹیکسی پونا کی ایک پولیس چوکی کے احاطے میں کھڑی ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ پوچھتا، وہ خود ہی پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوا اور بڑے بازاری لہجے میں بولا، تم سالہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونک رہا تھا، ابھی تم کو پتہ پڑ جائے گا یہ چھوکری کون ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے آخری جملہ شکنتلا کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ میں صورتحال سمجھ پاتا، ٹیکسی ڈرائیور نیچے اتر گیا۔ پولیس چوکی کے اندر جانے سے پہلے اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے سنتری سے کچھ گفتگو بھی کی، لیکن دوری کی وجہ سے میں ان دونوں کی بات نہ سن سکا۔ شکنتلا نے سنتری کو ٹیکسی کی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر بولی، جمیل اب کیا ہوگا؟ فی الحال خاموش رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے آہستگی سے جواب دیا، پھر اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر شکنتلا نے ہمت سے کام لیا تو پولیس والے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر یہ اندازہ کچھ دیر بعد ہی ریت کی دیوار کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پولیس چوکی کے ڈیوٹی آفیسر نے شکنتلا کو پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا تھا۔ پھر جب اس نے یہ بتایا کہ تمام پولیس چوکیوں کو شکنتلا کے فرار ہونے کی اطلاع مل چکی ہے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر کو مخاطب کر کے کہا، شکنتلا بالغ ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کیوں محترمہ، کیا یہ ٹنڈا درست کہہ رہا ہے؟ ڈیوٹی آفیسر نے مجھے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا۔ شکنتلا یکلخت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس مکار عورت نے ہچکیوں کے درمیان کہا، آفیسر یہی وہ کمینہ ہے جو مجھے زبردستی اغوا کر کے نہ جانے کہاں لیے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شور مچایا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے میرے پتا جی کے پاس پہنچا دیجیے پلیز آفیسر۔ شکنتلا کا بیان مجھے پھنسوا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈیوٹی آفیسر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بتھیری کوشش کی، لیکن میری ایک نہ چلی اور مجھے بری طرح مار پیٹ کر آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو وہاں بھی میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ شکنتلا کے بیان اور اس کے باپ کی شہرت نے میری رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ دوسری ہی پیشی پر مجسٹریٹ نے مجھے 4 ماہ قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ پونا جیل میں 4 ماہ تک مجھے جن اذیتناک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا وہ تحریر میں لانا میرے بس میں نہیں۔ جیل کے ہٹے کٹے سنتریوں نے مجھے مار ڈالنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
اور یہ سب کچھ شکنتلا کے باپ کے ایما پر ہو رہا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ میں سزا پوری ہونے سے پہلے ہی مار ڈالا جاؤں، لیکن میری قسمت میں چونکہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا لکھا تھا، اس لیے زندہ رہا۔ 4 ماہ کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد جب مجھے رہائی ملی تو میری حالت اتنی ابتر تھی کہ اگر میرا باپ بھی مجھے دیکھتا تو شاید نہ پہچان سکتا۔ میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میری داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ جیل کے سنتری چونکہ مجھے 2 وقت کھانا نہیں دیتے تھے، اس لیے میں بے حد لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ میرے جسم پر 4 ماہ کی جمی ہوئی میل سے شدید بدبو پھوٹ رہی تھی۔ رہائی کے وقت مجھے وہ 15 روپے بھی واپس نہیں کیے گئے جو گرفتاری کے وقت میری جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ میں نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر لیا، مگر اسی لمحے ایک راہگیر میرے پاس آیا اور میری شکستہ حالت دیکھ کر اس نے میرے سامنے ایک چونی ڈال دی۔ اس چونی کو دیکھ کر میرا جی متلانے لگا۔ میں نے اسے دیر تک نہیں اٹھایا۔ کاش میں اسے نہ اٹھاتا اور مر جاتا، مگر میرے معدے نے میرے ضمیر کے خلاف فیصلہ دیا۔ میں نے وہ 4 آنے اٹھا لیے اور دوڑ کر ایک قریبی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ پھر میرے لیے بھیک مانگنا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ میں 10-12 روز تک متواتر پونا کی سڑکوں پر بیکاریوں کی طرح گھومتا رہا۔ 1-2 روپے مل جاتے تو پیٹ بھر روٹی کھاتا اور جہاں رات ہوتی وہیں کسی پیڑ کے سائے میں یا فٹ پاتھ پر لیٹ رہتا اور رات بھر اپنی بربادی پر خون کے آنسو بہاتا رہتا۔ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، شاید میں کسی قدر ضمیر والا بھکاری تھا۔ کبھی میرا یہ حال تھا کہ میں بازاری عورتوں کی ایک حقیر سی مسکراہٹ پر 100 کے نوٹ ان پر نچھاور کر دیا کرتا تھا۔ ہوٹل کے بیروں کو 10-20 روپے ٹپ دے دینا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن آج وہی میں تھا کہ میرے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی اور میں دوسروں کی گالیاں اور جھڑکیاں سننے کے بعد بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا۔ یہ سب تباہیاں میرے اوپر اسی روز سے نازل ہونا شروع ہو گئی تھیں جس روز انکا مجھ سے رخصت ہوئی تھی۔ انکا، کاش تربینی مجھے مل جائے، میں سوچتا رہتا۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں صرف اس امید پر خود کو زندہ رکھے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے میں انکا کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور جس کا واحد طریقہ تربینی کی موت تھی۔ لیکن تربینی انکا کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میرے ذہن پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انکا کی دھن سوار رہتی۔ ایک روز میں بھیک مانگتا ہوا پونا کے ریس کورس تک چلا گیا، جہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے فقیر موجود تھے اور سیٹھ ساہوکاروں کو ریس جیتنے کی دعا دے کر ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ میں بھی ان فقیروں میں شامل ہو گیا۔ ریس شروع ہونے پہ چونکہ ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے ریس کورس کے باہر بھی خاصی ہجوم تھا۔ میں ہجوم سے پرے ہٹ کر اس طرف آ گیا جہاں گاڑیاں آ کر ٹھہرتی تھیں۔ جیسے ہی کوئی نئی گاڑی آ کر رکتی، میں لپک قریب جاتا اور گاڑی سے اترنے والے سیٹھ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا۔ اگر کسی کو میرے حال پر ترس آتا تو وہ 8 آنے یا روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ کسی کو میری صورت سے گھن آتی تو وہ مجھے 2-4 گالیاں سنا کر آگے نکل جاتا۔ میں اپنے دھندے میں لگا ہوا تھا کہ ایک لمبی سی کار آ کر گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو کار سے پہلے ایک دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا خوبصورت آدمی باہر نکلا، اور پھر اس کے پیچھے ایک نوجوان عورت باہر آئی جو صورت و شکل سے ہی عیاش طبع لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر نوعورت کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ دراز قد آدمی نے ایک بار تو مجھے بڑی نفرت سے دیکھا، پھر یکلخت وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری توقع کے خلاف اس نے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا تو میں نے اسے یوں جھپٹ لیا جیسے قارون کا خزانہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ میں نے نوٹ کو اپنی مٹھی میں دبا کر تشکرانہ نظروں سے اس دیالو شخص کی طرف دیکھا تو وہ تیوری پر بل ڈال کر بولا، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جو کچھ میں نے تجھے دان کیا ہے وہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ نوعورت مجھے گھورتا ہوا عورت کا ہاتھ تھام کر آگے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بڑی بڑی اور سرخ آنکھیں مجھے کچھ مانوس سی لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کو کریدنا شروع کر دیا، لیکن قبل اس کے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچتا، ایک لنگڑے فقیر نے میرے قریب آ کر کہا، تم قسمت کے دھنی ہو بھائی، جو لالا تربینی نے تمہیں 10 کا نوٹ دان کر دیا، ورنہ یہ تو ہم جیسے فقیروں کو ٹھوکر مارنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک زمانے میں سالا پنڈت تھا، اب لالا تربینی راس بن گیا ہے، بھگوان کی لیلا ہے۔ تربینی کا نام سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔
مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں اسے اس لیے نہیں پہچانا کہ اس نے اب اپنی داڑھی مونچھ صاف کر دی تھی، لیکن لنگڑے فقیر نے اس کا نام لے کر مجھے سب کچھ یاد دلا دیا تھا۔ میرے زخموں کو اتنی شدت سے کچوکا لگا دیا تھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ مٹھی میں دبا ہوا نوٹ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو جو میرے وجود کو کسی لمحے بھی ڈس لے گا۔ میں نے غصے کی حالت میں 10 کے نوٹ کو حقارت سے دیکھا، پھر اسے اتنی بار پھاڑا کہ نوٹ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے رگو پے میں بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ کسی خطرناک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے کو بے چین تھی۔ میں نے لنگڑے فقیر کو بھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر ایک طرف مجمع سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں اب ریس کورس کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ میرا خون پگھلے ہوئے لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ مجھے تربینی کی واپسی کا انتظار تھا۔ تربینی نے جس انداز میں مجھے بھیگ دینے کے بعد ذلیل کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی بجائے کسی دوسرے سیٹھ ساہوکار نے مجھے گالی دی ہوتی تو شاید میں اپنے ناگفتابے حالات کے پیش نظر برداشت کر لیتا، لیکن تربینی داس میرا دشمن تھا، دشمن نمبر 1۔ وہی میری بربادی اور تباہی کا ذمہ دار تھا۔ اسی کی وجہ سے آج میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کا توہین آمیز رویہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تربینی کی دی ہوئی بھیک کو پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا اور پھر ریس کورس کے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر جا کر یوں کھڑا ہو گیا کہ میری قہر آلود نظریں برابر دروازے پر مرکوز تھیں۔ ہر چند کہ اب میں ایک بھکاری تھا، میری گزر اوقات بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہو رہی تھی اور اپنا ایک ہاتھ میں حادثات کی نظر کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے سینے میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں تربینی کی زندگی کا خاتمہ کر کے ہی دم لوں گا۔ ماضی کی حسین یادیں میرے جذبہ انتقام کو برابر ہوا دے رہی تھیں اور میں ریس کورس کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا غصے کی حالت میں اپنے نچلے ہونٹ کو چبا رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بہت بے چین تھا۔ ریس کورس کے باہر وکٹوریا اور ٹیکسی والوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ گھوڑوں کے جیتنے اور ہارنے پر کیا سرائیاں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان گرما گرم بحث ہو رہی تھی، لیکن میں ان تمام باتوں اور ہنگاموں سے بے نیاز اس وقت کا منتظر تھا جب تربینی میرا دشمن مجھے نظر آتا اور میں اسے قتل کر کے اس کے خون سے اپنے انتقام کی آگ کو سرد کر سکتا۔ ٹھیک 5 بجے آخری ریس چھوٹی تو ریس کورس کے دروازے کے قریب ٹیکسی والوں اور پرائیویٹ کاروں کا ہجوم لگ گیا۔ دوسرے فقیر جو کچھ دیر پہلے تک بھیگ دینے والوں کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی رقمیں گننے اور گالم گلوچ کرنے میں مصروف تھے، ایک بار پھر مسکین صورتیں بنا کر ریس کورس کے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے موقع دیکھ کر ایک وزنی اور تکونا پتھر اٹھا لیا اور سرکتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا۔ مجھے قوی امید تھی کہ میں تربینی کو ٹھکانے لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر انکا دوبارہ میرے سر پر آ جائے گی، اور جب انکا آ جائے گی تو میں بڑی آسانی سے خود کو قانون کی گرفت سے بچا بھی لوں گا۔ انکا کا تصور میرے ذہن میں ابھرا تو مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آ گئیں اور حسین یادوں کے ہجوم سے نرگس کا معصوم چہرہ ابھر کر میرے سامنے آ گیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا اور زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ میری انکا مجھ سے بچھڑ گئی تھی، میری نرگس نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، سب لوگوں کی نظریں پھر گئی تھیں۔ انکا کیا گئی، سب کچھ چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں جو کچھ تھا انکا کے سبب تھا۔ انکا میری عادت بن گئی تھی۔ مجھے انکا بہت شدت سے یاد آئی۔ وہ مجھ سے بہت قریب تھی مگر کتنی دور تھی۔ میں نے ماضی کی ان تڑپا دینے والی یادوں کو ذہن سے جھٹکنا چاہا اور دروازے پر نظریں جما دیں، اور جہاں سے اب لوگوں کا ریلا آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے اور روتے بسورتے چہرے یکے بعد دیگرے میرے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرے ساتھی فقیروں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے تھے، لیکن مجھے بھیک سے زیادہ اس وقت تربینی کی تلاش تھی۔ چنانچہ میں بڑی توجہ سے باہر آنے والے ایک ایک فرد کو دیکھتا رہا۔ تکونے پتھر پر میری گرفت مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔ میں بڑی بے چینی کے ساتھ تربینی کی واپسی کا منتظر تھا اور پھر اچانک میری نگاہیں چمک اٹھیں۔ تربینی مجھے ہجوم میں نظر آ گیا۔ وہ اپنی ساتھی خوبصورت عورت کا ہاتھ تھامے مسکراتا ہوا دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی بشاشت دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔
میں محتاط انداز میں کھسکتا کھسکتا دروازے کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ میرے اور دروازے کے درمیان اب بمشکل 8-9 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میری نظریں برابر تربینی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر وہ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلا، میں نے اپنا پتھر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے نکیلے پتھر کو تربینی کے سر کا نشانہ لے کر کھینچ مارا۔ فاصلہ اس قدر مختصر تھا کہ میرا نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا نشانہ حیرت انگیز طور پر خطا ہو گیا۔ پتھر تربینی کی بجائے اس کی پشت پر آنے والے ایک پارسی کے سر سے ٹکرا گیا اور خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ وہ غریب کرراہ کے زمین پر گرا تو میں جان بچانے کی خاطر بھاگنے کے ارادے سے پلٹا، مگر 2-4 آدمیوں نے، جنہوں نے مجھے پتھر مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مجھے لپک کر تھام لیا۔ یہی ہے سالہ، مارو اس ٹنٹے کو، ایک شخص نے حقارت سے کہا۔ سالہ صورت سے ہی حرامی دکھائی پڑتا ہے، دوسرے نے ہانک لگائی۔ کلجگ ہے بھائی، کلجگ، ایک ہندو نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر بھکشا نہ دو تو یہ بھکاری مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ جتنی زبانیں میرے خلاف زہر اگل سکتی تھیں اگلتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ میں اپنے بچاؤ کی خاطر زمین پر پڑا ادھر ادھر کلا بازیاں کھاتا رہا اور میرے اوپر ٹھوکروں کی یلغار ہوتی رہی۔ پھر پولیس مجمع ہٹا کر میرے قریب آ گئی۔ میں ایک بار پھر پولیس کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے اس قدر بے دردی اور بے رحمی سے مارا تھا کہ میرا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ مجھے پوری طرح سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب ایک پولیس والے نے مجھے گندی سی گالی دے کر اٹھنے کا حکم دیا تو میں مجبوراً کرراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس والوں نے دھکے مار کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد مجھے پولیس کی لاری میں ٹھونس دیا گیا۔ لاری روانہ ہوئی تو میں نے مجمع پر نظر ڈالی، لیکن تربینی یا اس کی ساتھی عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اس کے سوا اس وقت اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ پولیس چوکی پر جا کر میری جو درگت بنائی گئی وہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ پولیس والے جب کوٹ پیٹ کر تھک گئے تو مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں تن بتقدیر ٹھنڈے فرش پر کرراہتا رہا اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتا رہا۔ رات کو مجھے روکھی سوکھی کھانے کو ملی تو میں نے بمشکل 1-2 نوالے زہر مار کیے اور ایک گھونٹ پانی پی کر لیٹ رہا۔ رات مجھے کب نیند آئی مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن صبح جب اٹھا تو میرے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا کر رہتا رہا کہ دیکھیں اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے۔ کچھ دیر بعد آہنی پھاٹک کا قفل کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک سنگین بردار سپاہی نے اندر داخل ہو کر مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر ایک بھرپور ہو کر میری کمر پر رسید کر کے بولا، چل اٹھ، تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور سپاہی کے ساتھ تھانے دار کے کمرے میں آ گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم اچانک رک گئے۔ تھانے دار کے ساتھ تربینی داس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تربینی کو دیکھا تو میرا خون پھر جوش مارنے لگا، لیکن مصلحت کی بنا پر میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور تربینی سے نظریں ہٹا کر تھانے دار کو دیکھنے لگا۔ تمہارا نام جمیل احمد خان ہے؟ کیوں؟ تھانے دار نے مجھے گھور کر پوچھا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تھانے دار نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے میں صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ تربینی درمیان میں بول پڑا، میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں تھانے دار صاحب، مجھے وشواس ہے کہ اس بار رہائی مل جائے تو یہ ابھاگی پھر کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ کیا آپ اس کی ضمانت لینے کو تیار ہیں؟ جی ہاں، تربینی مجھے نفرت انگیز نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ بیچارہ تمام جیون جیل میں ایڑیاں رگڑتا گزارتا رہے گا۔ اگر آپ ضمانت لے رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تھانے دار نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کوئی رجسٹر کھولنے لگا تو تربینی نے اسے تیزی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کیس عدالت تک جانے کی بجائے یہیں ختم ہو جائے؟ یہ ذرا مشکل ہے تربینی جی، اگر بیرام جی نے اوپر شکایت کر دی تو مجھے ملازمت بچانی مشکل ہو جائے گی، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس غریب کے سر پر خاصا گہرا زخم آیا ہے، آپ بیرام جی کی فکر نہ کریں، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے تربینی جی، لیکن تھانے دار اس سے آگے کچھ بھی نہ بول سکا، اور بولتا بھی کیسے جبکہ تربینی نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر خاموشی سے اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ تھانے دار نے ایک نظر تربینی پر ڈالی، پھر جلدی سے نوٹوں کو سنبھال کر میز کی دراز میں ڈال کر نرم لہجے میں بولا،
آپ اسے ساتھ لے جا سکتے ہیں تربینی جی، لیکن بہرام جی کو سنبھالنا بھی آپ کا کام ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں شریمان جی۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ تربینی میری ضمانت لے گا یہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس میں بھی ضرور اس کی کوئی چال رہی ہوگی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ تربینی کے قریب رہ کر میں اسے کبھی بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ چنانچہ تربینی نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو میں کسی زر خرید غلام کی طرح خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ باہر اس کی جھلملاتی ہوئی گاڑی موجود تھی۔ ڈرائیور نے تربینی کو دیکھتے ہی جلدی سے سلام کیا، پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ تربینی نے زہر خند سے مجھے دیکھا، پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں گاڑی کے قریب کھڑا رہا تو تربینی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جواب میں نے ایک نظر تربینی پر ڈالی، پھر کچھ سوچ سمجھ کر خاموشی سے دروازہ کھول کر ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کار حرکت میں آ گئی۔ میں چپ چاپ بیٹھا تربینی کو ختم کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک عالی شان کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو کر پورٹیکو میں رکی تو ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ تربینی بڑے پروقار انداز میں نیچے اترا، پھر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر ڈرائیور سے بولا، شیام لال سے کہو کہ اسے ملازموں والے کوارٹر کا ایک کمرہ دے دے۔ بہتر ہے صاحب، ڈرائیور نے دست بدستہ کہا۔ منشی سے کہہ کر اس کے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست بھی کرا دو۔ جی حضور، ڈرائیور نے دوبارہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ایک بات کا خاص خیال رہے، اس بار تربینی نے بڑے خشک لہجے میں ہدایت دی، میری مرضی کے بغیر اسے کوٹھی سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تم سب کو نرک میں جھونک دوں گا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار، ڈرائیور نے خوفزدہ آواز میں جواب دیا۔ تربینی کی ہدایت کے مطابق مجھے کوٹھی کے مشرقی حصے میں بنے ہوئے ملازموں کے کوارٹر کا ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ میرے لیے نئے کپڑے بھی بازار سے آ گئے، مجھے کھانے پینے کی بھی تکلیف نہیں تھی، لیکن میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ تربینی کا ایک خاص ملازم سندر لال ہر وقت میری چوکیداری پر تعینات رہتا۔ مجھے حیرت تھی کہ تربینی نے مجھے ضمانت پر کیوں رہا کرا دیا، اور اب وہ مجھے ہر طرح کا آرام دینے کے باوجود مجھ پر اس قدر سخت پہرا کیوں بٹھائے ہوئے ہے۔ اگر وہ میری طرف سے کوئی خطرہ محسوس کر رہا تھا تو بڑی آسانی سے چند روپوں کے عوض اپنے کسی آدمی سے مجھے ٹھکانے بھی لگوا سکتا تھا۔ ایک ٹنٹے فقیر کی موت یوں بھی پولیس والوں کے لیے کسی خاص توجہ کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ایک ہفتے تک میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوششوں میں مصروف رہا، پھر تھک ہار کر میں نے اس مسئلے پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ بہرحال میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں تربینی سے اپنا انتقام ضرور لوں گا۔ 8ویں روز مجھے ایک خوبصورت موقع مل گیا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں محو خواب تھا کہ سندر لال نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں بوکھلا کر اٹھا تو سندر لال بولا، اٹھو لاٹ صاحب، بڑے سرکار تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس وقت رات کا کوئی 1-2 کا عمل رہا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر بالٹی کے پانی سے منہ پر ایک چھپکا مارا، پھر تولیے سے منہ خشک کر کے باہر آ گیا۔ سندر لال میرے ساتھ ہی تھا۔ میں کوٹھی کے صدر دروازے کی طرف جانے لگا تو سندر لال دانت پیس کر بولا، ادھر کدھر جا رہے ہو؟ چل باہر چل، بڑے سرکار گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ میں خاموشی سے صدر پھاٹک کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ باہر تربینی کی لمبی کار موجود تھی۔ تربینی کے ساتھ ایک لڑکی اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سندر لال نے قریب جا کر تربینی سے کچھ بات کی، پھر مجھے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میرے بیٹھتے ہی حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر تک پچھلی نشست پر خاموشی طاری رہی، پھر ایک نسوانی آواز ابھری، ڈارلنگ تم واقعی گریٹ ہو، ویری گریٹ۔ میری سندر مورتی، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تربینی کے لہجے میں بھی بے پناہ محبت تھی۔ میں تمہارا ایک معمولی سیوک ہوں، مجھے الو بنا رہے ہو، کیوں؟ لڑکی نے بناوٹی غصے کا اظہار کیا، اور پھر وہ دونوں کہے لگانے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے پوچھا، یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو ڈارلنگ؟ کیوں، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ لڑکی بولی، رات زیادہ ہو گئی ہے، اگر ڈیڈی کو شبہ ہو گیا تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ گھبراؤ نہیں میری جان، صرف آدھا گھنٹہ اور، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایز یو وش ڈارلنگ۔ اتنا تو میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کا تربینی سے کیا تعلق ہوگا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی تھی کہ اتنی رات گئے تربینی نے مجھے کس مقصد سے اپنے ساتھ لیا ہے۔ میں اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ گاڑی ایک ویران اور سنسان سڑک پر پہنچ کر رک گئی۔
ڈرائیور نے ہیڈ لائٹس بجھا دی تھیں، لیکن گاڑی کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ قبل اس کے کہ میں گاڑی رکنے کی وجہ جان سکتا، تربینی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ پھر اس نے مجھے بھی نیچے اترنے کا حکم دیا اور خود گاڑی سے 10-15 قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں خیالوں میں مستغرق قدم اٹھاتا تربینی کے قریب پہنچا تو یکلخت میری نظر کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ میرا دل موت کے تصور سے لرز اٹھا۔ تربینی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی ایک خیال ابھرا کہ تربینی مجھے اس ویرانے میں موت کے گھاٹ اتارنے کی غرض سے لایا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میری اکڑی ہوئی لاش کو سڑک کے کنارے پھینک کر لوٹ جائے گا۔ میرا دل خوف کے احساس سے دھڑک رہا تھا کہ تربینی نے کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکار کر کہا، جمیل خان، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس وقت یہاں تمہیں کس مقصد سے لایا ہوں؟ ہاں، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں تمہارا مقصد بھانپ چکا ہوں، لیکن کیا تم ریوالور کو درمیان سے ہٹا کر کوئی آخری فیصلہ کرنے کی ہمت کر سکتے ہو؟ بکواس بند کرو، تربینی کرخت آواز میں بولا۔ اگر تجھے مارنا مقصود ہوتا تو میں اس مقصد کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھی کہہ سکتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے یہاں لانے سے تمہارا کیا مقصد حل ہو سکتا ہے؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، تربینی سرد لہجے میں بولا۔ گاڑی میں جو لڑکی بیٹھی ہے، میں اسے آواز دے کر یہاں بلاتا ہوں، تمہیں اسے گولی مارنی ہوگی، یہ میرا حکم ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، گویا تم انکا کے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر اس لڑکی کا خون فراہم کرنا چاہتے ہو۔ ہاں، اور اس خدمت کے لیے میں نے تمہیں اپنی کوٹھی میں پناہ دی ہے۔ اب بات تمہاری سمجھ میں آئی خان صاحب؟ تربینی کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے میرا خون کھول اٹھا، مگر مان ایک نیا خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے تربینی کو مخاطب کر کے بڑی ملائمت سے کہا، تربینی داس، اگر تم نے انکا کی خاطر مجھے پناہ دی ہے تو میں اس کی خدمت ضرور کروں گا۔ جواب میں تربینی نے مجھے ایسی معنی خیز نظروں سے گھورا کہ میں گھبرا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرا ارادہ بھانپ نہ لے۔ ایسی صورت میں میرا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ میں بھی اسی تذبذب کی کیفیت سے دوچار تھا کہ تربینی کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور تربینی کی محبوبہ نیچے اتر کر ہمارے قریب آ گئی۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں بھانپ لیا کہ وہ اس وقت شراب کے نشے میں چور ہے۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایک بہت ضروری کام انجام دینا ہے۔ تربینی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ لڑکی کے قریب آتے ہی اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنا ریوالور والا ہاتھ اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اپنے تیز تنفس پر بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا کہ تربینی نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریوالور قریب آ کر میرے حوالے کر دیا اور بڑے سرد لہجے میں دبی زبان سے بولا، جمیل احمد خان، اگر تم نے کسی حماقت کا ثبوت دیا تو ممکن ہے کہ اس لڑکی کی بجائے مجھے انکا کے لیے تمہارا خون فراہم کرنا پڑے۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تربینی، میں خوب جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت جمائی۔ ریوالور ہاتھ میں آتے ہی میری رگوں میں خون کی بجائے بجلی دوڑنے لگی تھی۔ چنانچہ اپنا جملہ مکمل کر کے میں تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے 4 فائر تربینی پر جھونک مارے۔ ریوالور کی نال سے تربینی کا کشادہ سینہ بمشکل 2 سے 3 گز ہوگا۔ ریوالور کا استعمال بھی میں بارہا کر چکا تھا، لیکن میرا ہر وار خالی گیا۔ میں نے تربینی کو اس جگہ پر اطمینان سے کھڑا پایا۔ لڑکی البتہ فائرنگ کی آواز سن کر سٹ پٹا گئی۔ کیا ہوا؟ میں سوچنے لگا۔ یقیناً تربینی نے مجھے آزمانے کی خاطر نقلی گولیاں رکھی تھیں۔ اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو میں پوری طرح اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ یہ میں نے بہت برا کیا، اس قدر اجلت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے میں یہ باتیں سوچیں، پھر میری نظر لڑکی پر پڑی جو پلٹ کر گاڑی کی سمت بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے فوری طور پر ریوالور کا رخ اس کی جانب کر کے لبلبی دبا دی۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ تربینی نے مجھے پھانسنے کے لیے کیا جال بچھایا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ دھماکے کے آواز کے ساتھ ہی میں نے بھاگتی ہوئی لڑکی کو کربناک چیخ مار کر سڑک پر گرتے دیکھا۔ انکا، یقیناً انکا کی پرسرار قوت ہی کا کرشمہ تھا کہ تربینی میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ انکا کی حیرت انگیز قوتوں کا تماشا میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ریوالور کی گولیوں کے علاوہ توپ کے گولوں کا رخ بھی بدل دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ میں گنگ سا کھڑا حالات کی نزاکت پر غور کر رہا تھا۔
میرا ذہن چکرانے لگا۔ میری نظریں اس لڑکی پر جم کر رہ گئی تھیں جو سڑک پر پڑی موت اور زندگی کا فاصلہ طے کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پھر میں نے اس وقت چونک کر تربینی کی طرف دیکھا جب اس نے ریوالور میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور بڑی خونخوار آواز میں بولا، میں تمہیں خارش زدہ کتوں سے بدتر حالات سے دوچار کر دوں گا جمیل احمد خان۔ مجھے معلوم تھا کہ تربینی جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، چنانچہ میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر ڈالا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ آخری وقت میں تربینی سے دو ہاتھ کر لوں اور دل کی حسرت نکال لوں۔ اس خیال کے تحت میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تربینی پر چھلانگ لگا دی، لیکن تربینی پھرتی سے ایک سمت ہو گیا اور پھر اس نے پشت سے میرے سر پر ریوالور کے دستے کی اتنی کاری ضرب لگائی کہ میری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں سورج طلوع ہو کر غروب ہوتے چلے گئے۔ میں نے اپنے ڈوبتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن مایوسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ میں لڑکھڑایا اور پھر شاید بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو سرونٹ کوارٹر میں اپنے کمرے میں پایا۔ سورج کی روشنی نے میرے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے سب سے پہلے جس شخص کو دیکھا وہ سندر لال تھا، جسے تربینی نے میری چوکیداری پر تعینات کر رکھا تھا۔ میرے سامنے سینہ تانے کھڑا ہوا تھا اور مجھے بڑی خطرناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ پانی، میں نے سندر لال کے خطرناک تیور کو نظر انداز کر کے پانی کی درخواست کی تو وہ دانت پیس کر بولا، تو نے مالک کے ساتھ غداری کی تھی؟ کیا یہ سچ ہے؟ میرا حلق خشک ہو رہا ہے سندر لال، مجھے ایک گھونٹ پانی دو پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، میں نے نقاہت سے کہا۔ پانی کے بچے، میں تیرے حلق میں پیشاب کا قطرہ بھی نہ ٹپکاؤں گا، سندر لال گرج کر بولا۔ پھر اس نے کمر سے بندھی ہوئی پٹی سے اپنا خنجر نکالا اور اپنی آنکھوں میں خون خواریاں لیے میرے سامنے آ گیا۔ نہیں نہیں، میں آنے والے لمحات کے تصور سے خوف زدہ ہو کر چلایا، مجھے مت مارو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تربینی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ سندر لال میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا خنجر والا ہاتھ یوں لہراتا جاتا تھا جیسے وہ مجھے ایک ہی وار میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ہر لمحے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی موت کو اپنے اوپر منڈلاتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک سندر لال نے پینترا بدلا اور مجھ پر خنجر کا بھرپور وار کیا۔ مجھے صرف اس قدر یاد ہے کہ مجھے اپنی داہنی ران میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ پھر میری چیخ کی آواز میرے حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ 15-20 روز تک میں جن اذیت ناک حالات سے دوچار رہا اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کچھ ایسی اذیتیں تھیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سندر لال کسی اندھے بہرے جلاد کی طرح مجھے ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ میں نے بار بار سچے دل سے اپنی موت کی دعائیں مانگیں، لیکن قدرت نے بھی جیسے میری طرف سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ 20 روز بعد ایک دن میں موت و زیست کی کشمکش سے دوچار اپنے کمرے میں پڑا کر رہا تھا کہ تربینی وہاں آیا۔ مجھے شدت تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کے گندے ہونٹوں پر مسکراہٹ عود کر آئی۔ چند ثانیے تک وہ خاموش کھڑا میری حالت سے محظوظ ہوتا رہا، پھر زہر خند لہجے سے بولا، اب تمہارا کیا حال ہے جمیل احمد خان؟ مزاج درست ہو گئے کیا؟ تربینی، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم مجھ پر اتنی دیا نہیں کر سکتے کہ مجھے ایک ہی بار جان سے مار ڈالو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جو کسی زمانے میں زمین پر پاؤں رکھنا بھی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تربینی نے سرد لہجے میں جواب دیا، پھر بولا، سنو جمیل احمد خان، میں تم کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اگر تم پالتو کتوں کی طرح میرے اشاروں پر چلتے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا جو انجام ہوگا تم اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گے وہی کروں گا۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ تربینی کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی۔ میں سندر لال سے کہہ دیتا ہوں وہ اب تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا۔ تربینی کی ہدایت پر سندر لال نے مجھ پر سختیاں بند کر دیں۔ میرے زخم مندمل ہونے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میری حالت معمول پر آ گئی۔ اب میں آزادی کے ساتھ کوٹھی میں گھوم پھر سکتا تھا، لیکن کوٹھی کے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ سندر لال نے اب میری چوکیداری میں بھی کچھ نرمی برتنی شروع کر دی تھی۔ میرے لیے اب سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھاؤں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تربینی نے جو رعایت میرے ساتھ کی ہے اس کی پشت پر یقیناً کوئی خطرناک اسکیم ہوگی۔ بظاہر میں نے خود کو حالات کے سانچے میں ڈھال لیا تھا، لیکن میرے سینے میں تربینی کے خلاف نفرت اور انتقام کی چنگاریاں بدستور سلگ رہی تھیں۔
میں ہمہ وقت اسی فکر میں ڈوبا رہتا کہ کسی طرح تربینی کو ختم کر کے انکا کو دوبارہ حاصل کر لوں۔ انکا جس کے چلے جانے کے بعد میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں لٹ ہی گیا تھا۔ بہت دنوں تک میں مختلف منصوبے بناتا اور رد کرتا رہا۔ اپنی جگہ میں اب بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا، لیکن ایک دن پھر میرے سینے میں کھولن ہونے لگی۔ اس روز صبح سے میں نے سندر لال کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک ملازم سے دریافت کیا تو وہ معلوم ہوا کہ تربینی نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسے ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ سندر لال کی برطرفی کے معنی میں نے یہی لیے کہ اب تربینی کو مجھ پر یا تو اعتماد ہو گیا ہے یا پھر وہ میری چوکیداری کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر تربینی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا انہی خیالات میں مستغرق تھا کہ ایک ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ تربینی مجھے کوٹھی میں بلا رہا ہے۔ میں مضطرب قدموں سے اٹھا اور ملازم کے ساتھ ہو لیا۔ کوٹھی میں میرے داخلے کا وہ پہلا دن تھا، اس لیے میں ملازم کی رہبری میں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ملازم مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں آواز دے کر اندر چلا جاؤں۔ ملازم کے جانے کے بعد میں چند ثانیوں تک دروازے کے سامنے کھڑا رہا، اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتا رہا۔ پھر میں نے ہمت کر کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ اندر سے تربینی کی ٹھوس آواز ابھری۔ میں جمیل احمد خان ہوں، میں نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ اندر آ جاؤ۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ تربینی شب خوابی کے قیمتی لباس میں ملبوس بیٹھا شراب پینے میں مصروف ہے۔ میں نے اس کے کمرے پر سرسری نگاہ ڈالی جو قیمتی فرنیچر اور اعلیٰ ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ میرے دل کو شدید دھچکا لگا، لیکن ابھی میں اس دھچکے کو برداشت بھی نہ کر سکا تھا کہ تربینی کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ اپنے ماضی کو اب بھول ہی جاؤ جمیل میاں، یہ سمجھو کہ وہ سب ایک خواب تھا۔ تربینی کا طنز میرے دل و دماغ میں تیر نشتر بن کر چبھ رہا تھا، لیکن میں خون کا گھونٹ پی کر چپ ہو گیا۔ کسی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے میں خود کو پھر کسی اذیت سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب تربینی پر جو وار بھی کروں گا وہ بھرپور اور آخری وار ہوگا۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا، میں نے دل پر جبر کر کے ایک زر خرید غلام کی لہجے میں کہا۔ خوب، اب تم اپنی اوقات سمجھتے جا رہے ہو۔ میں جواب دینے کی بجائے خاموش رہا تو تربینی نے سنجیدگی اختیار کر کے کہا، شکنتلا یاد ہے تمہیں؟ وہی بمبئی والی جو تمہارے ساتھ پونا سے آئی تھی، ان دنوں وہ پھر پونا میں ہے۔ اچھا، اس مکار عورت کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ میں جذباتی بن گیا۔ مگر آپ کو میرے اس سے تعلقات کا کیسے علم ہوا؟ مجھے سب معلوم رہتا ہے، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ شکنتلا سے تمہارا انتقام لوں۔ تربینی نے گلاس میں بچی ہوئی شراب کو ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا، آج کی رات میں اسی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تم اسے میرے پاس لاؤ گے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے شکنتلا کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اٹھوا کر ایک اور جگہ پہنچا دیا ہے، وہاں سے تم اسے لے کر آؤ گے۔ تربینی نے پھر حقارت سے کہا، دلالوں کے مقابلے میں تم زیادہ مناسب رہو گے۔ کاش میرے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے اور مجھے انکارا کی پراسرار اور بے پناہ شیطانی قوتوں کا خطرہ نہ ہوتا تو شاید میں اسی وقت تربینی کا سانس بند کر دیتا، اپنی یا اس کی جان ایک کر دیتا، لیکن میں اپنے حالات کا غلام تھا۔ اگر تربینی اس سے بھی زیادہ گھٹیا کام میرے سپرد کرتا تو میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں تربینی کے حکم پر ڈرائیور کے ساتھ گیا اور اس جگہ سے جہاں تربینی کے زر خرید گنڈوں نے شکنتلا کو قید کر رکھا تھا گاڑی میں بٹھا کر تربینی کی خوابگاہ میں لے آیا۔ راستے میں شکنتلا نے میری بتھیری منت سماجت کی اور ہاتھ پاؤں جوڑے، لیکن میں نے اس کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کاند بند کر رکھے، شاید اس لیے کہ ایک بار اس نے مجھے میری ہمدردی کے باوجود پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ تربینی نے شکنتلا کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ کچھ دیر تک وہ شکنتلا کے جسمانی نشیب و فراز کو کسی ماہر شکاری کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مجھے مخاطب کر کے بولا، جمیل احمد خان، مجھے خوشی ہے کہ اب تم راہ راست پر آتے جا رہے ہو۔ میں چپ رہا تو تربینی نے کہا، اب اس چھوکری کو شراب بھی تم پلاؤ گے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کرو گے، کیا سمجھے؟ جو احکام مجھے دیے گئے تھے انہیں پورا کرنا میرے لیے مشکل تھا، مگر حالات نے مجھے اس گھنونے فرض کو سر انجام دینے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ جس طرح سندر لال میرے لیے جلاد ثابت ہوا تھا، اسی طرح میں شکنتلا کے لیے جلاد بن گیا۔
پہلے اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے بے رحمی سے مارا اور اپنے ہاتھ کا پھندا بنا کر اس کے گلے کو گھونٹنا چاہا تو وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ موت کے خوفناک چنگل سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے ہاتھ جوڑ کر تربینی کے سامنے جھکنے کا وعدہ کر لیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا، میرے سینے میں انتقام کا جذبہ مچلتا رہا، لیکن میں خود کو قابو میں کیے رہا۔ جتنی دیر تک شکنتلا نشے میں بدمست نہ ہو گئی میں وہاں موجود رہا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں اپنی اصلیت کو اجاگر کیے تربینی کے ساتھ ہم آغوش ہو رہی ہے تو میں جانے کے لیے پلٹا۔ جمیل، تم باہر ہی موجود رہو گے، مجھے کچھ دیر بعد تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے مختصراً کہا، اور دوبارہ قدم بڑھائے تو شکنتلا کی آواز میرے کانوں میں کھولتے ہوئے شیشے کی طرح اترتی چلی گئی۔ اس نے تربینی کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، ڈارلنگ، یہ ٹنٹا ایک نمبر کا حرامی ہے۔ ایک بار اس کے خصم نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، مگر بھگوان کی کرپا مجھے بچا لیا۔ جواب میں تربینی نے کیا کہا میں ٹھیک طور پر نہ سن سکا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ جس شکنتلا کی خاطر میں نے جیل کی سختیاں برداشت کی تھیں وہ آج مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے باہر راہداری میں ٹہلنے لگا۔ مجھے اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے خون کی گردش اور حدت ہر لمحے تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں راہداری میں ٹہلتا اور غصے میں اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ اندر تربینی شکنتلا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا تھا میری کھولن میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ مجھے راہداری میں ٹہلتے ہوئے 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ میں جو فرض انجام دے رہا تھا وہ انتہائی مکروہ اور کراہت آمیز تھا۔ میں سوچتا رہا، میرا ذہن چونے کی بھٹی کی مانند پک رہا تھا، اور پھر میں تیزی سے پلٹ کر تربینی کی خوابگاہ کے قریب آ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں نے چابی والے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر وہی شیطانی کھیل جاری تھا جو ایک زمانے میں میرا بھی سب سے دلچسپ مشغلہ رہ چکا تھا۔ شکنتلا اور تربینی دونوں اندھے ہو رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دروازے کو آہستہ سے اندر کی سمت دھکیلا اور دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ بائیں جانب دیوار پر تلواروں کا جوڑا لٹکا ہوا تھا جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میں آہستہ سے ایک تلوار میان سے کھینچ کر گھوم کر پنجوں کے بل تربینی کی طرف بڑھنے لگا، جو میری طرف پشت کیے کسی بھوکے درندے کی مانند اپنے حسین شکار کو بھنبوڑ رہا تھا۔ شکنتلا آنکھیں بند کیے نشے میں ڈوبی اسے دادِ عیش دے رہی تھی۔ ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہوئے میں مبادا کہیں کوئی معمولی سی آہٹ بھی تربینی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے آگے بڑھا۔ میرا اور تربینی کا درمیانی فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور کم اور کم، اور پھر میں عین تربینی کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے تلوار والا ہاتھ فضا میں بلند کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر جلد میں کوئی تیز نشتر چبھ ہو رہا ہے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ میں تڑپ اٹھا۔ میرا ذہن معاف سا ہونے لگا۔ پھر میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز ابھری، کمرے سے باہر نکلو، نہیں تو میں تمہیں پلک جھپکتے میں ختم کر دوں گی۔ انکا، میری انکا، یہ تم ہو؟ کیا واقعی تم ہو؟ میں نے دل میں سوچا اور خوشی سے سرشار تیزی سے باہر آ گیا۔ تلوار اتنی ہی خاموشی سے دوبارہ میان میں رکھ دی جتنی خاموشی سے میں نے اسے باہر نکالا تھا۔ اب مجھے تربینی کی موت یا زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے میری انکا واپس مل گئی تھی۔ وہ اس وقت میرے سر پر موجود تھی۔ میں اس کے پنجوں کی جانی پہچانی چبھن کو بدستور محسوس کر رہا تھا۔ باہر راہداری میں آ کر میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور تربینی کی خوابگاہ سے دور نکل آیا۔ پھر میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو انکا وہاں موجود تھی، وہی انکا جس نے مجھے سارے جہان کی مسرتوں سے سرفراز کیا تھا اور نرگس جیسے گوہر نایاب کو میری جھولی میں لا ڈالا تھا۔ وہی میری انکا میرے سر پر موجود تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ انکا کی حسین آنکھوں میں میرے لیے پیار اور ہمدردی کا کوئی جذبہ نہ تھا، بلکہ وہ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں کھڑی مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے پنجے ابھی تک میری جلد میں پیوست تھے۔ میں شش درزہ رہ گیا۔ پھر قبل اس کے کہ میں اسے مخاطب کرتا، انکا نے بھری ہوئی آواز اور اجنبی لہجے میں کہا، جمیل احمد خان، تم نے میرے آقا پر حملہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ انکا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ انکا، یہ میں ہوں جمیل، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟
بکواس مت کرو، انکا نے چہک کر کہا۔ میں اپنے آقا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی۔ تو کیا اب تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں رہی؟ وہ سب فریب تھا؟ انکا میری جان، ایسے اجنبی لہجے میں بات نہ کرو، میری حالت دیکھو، دیکھو میں کیا سے کیا ہو گیا، دیکھو زمانے نے مجھ پر کیسے ستم توڑے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے دنوں کی جستجو کے بعد تم آئی ہو تو ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے ہماری کبھی کوئی شناسائی نہ ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ حماقت کی باتیں مت کرو جمیل احمد خان، انکا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ تم جو کچھ تھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تمہارا ماضی فریب تھا یا حقیقت، میرے آقا نے مجھے حاصل کیا ہے اور میں اسی کی داسی ہوں۔ جو بیت گیا اسے بھول جاؤ، اور نہیں بھولتے تو مت بھولو۔ انکا کی اس بے رخی سے میری آنکھیں نمناک ہو گئیں، میرا شیشہ دل چور چور ہو گیا۔ میں نے انکا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا واقعی تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ تم جو میرے لیے روتی تھیں، کیا تم میری بربادی پر خوش ہو؟ سنو جمیل احمد خان، اب اس بات کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ، میرے آقا نے بھی تمہیں یہی ہدایت کی تھی۔ انکا انتہائی خشک آواز میں بولی، عورتوں کی طرح رونا دھونا چھوڑو اور مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرو۔ اتنا ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے میرے آقا کی طرف غلط نظروں سے دیکھا تو میں تمہیں عبرتناک حالات سے دوچار کرنے سے کبھی دریغ نہیں کروں گی۔ میری طرف سے کسی ہمدردی کی توقع مت کرنا۔ میرا جی چاہا کہ انکا کے پرسرار وجود کو اپنے پیروں تلے کچل کر سرما بنا دوں۔ کل تک میں اسی انکا کے پرسرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر بے گناہ عورتوں کا خون بہاتا رہا تھا، لیکن آج وہی انکا مجھ سے یوں اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہی تھی جیسے ہمارے درمیان کبھی شناسائی ہی نہ رہی ہو۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ انکا بولی، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو آقا کا حکم ہو اس پر کسی جھجک کے بغیر عمل کرتے رہو۔ انکار کی کوشش کی تو موت بھی تم سے روٹھ جائے گی۔ انکا، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی پرسرار قوتوں کی مالک ہو اور موت اور زندگی تمہارے اختیار میں ہے تو مجھ پر ایک احسان کر دو، مجھے موت سے ہمکنار کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میرے آقا کا اشارہ ضروری ہے، انکا نے حقارت سے جواب دیا اور پھر پھدک کر میرے سر سے ایک ہی جست میں اتر گئی۔ میرا دماغ بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا، میری حالت کسی ایسے جواری جیسی ہو رہی تھی جو جیتنے کی تمنا میں اپنی آخری پونجی بھی ہار بیٹھا ہو۔ انکا کے روکھے رویے نے میرے دل پر ایسی چوٹ لگائی تھی کہ میں گنگ سا ہو گیا۔ میرے لیے اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں انکا کے وجود کو اور اپنے ماضی کو دیدہ دانستہ ایک سنہری خواب سمجھ کر فراموش کر دوں۔ لیکن تربینی، بھلا تربینی کو کیسے بھول سکتا تھا، جس نے نہ جانے کون سا جاپ کر کے انکا کے ساتھ ساتھ میرا سب کچھ بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ تربینی کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں کسی غلام کی طرح اس کی آواز سن کر بھاگا۔ قریب پہنچا تو تربینی نے مجھے نفرت اور غصے بھری نظروں سے سر تاپا گھورتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی اوقات بھولتے جا رہے ہو۔ میں معافی کا خواستگار ہوں جناب، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ میں نے شکنتلا کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اب تمہیں اس کے ناپاک وجود کو خاک میں ملانا ہے۔ باہر میری گاڑی موجود ہے، تم شکنتلا کو ڈرائیور کے ساتھ لے جاؤ، ڈرائیور جہاں گاڑی روکتے وہیں تمہارا امتحان ہوگا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ میں جانتا ہوں، میں نے مردہ آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے جناب۔ تربینی کوئی جواب دیے بغیر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شکنتلا کو لیے ہوئے باہر آیا۔ شکنتلا کے قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ تربینی نے اسے میرے ساتھ جانے کو کہا تو وہ ہچکی لے کر بولی، پلیز ڈارلنگ، مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دو، میں اس ٹنٹے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ارے نہیں پیاری، تربینی نے میری موجودگی میں شکنتلا کو اپنے سینے سے لگا کر ہونٹوں پر پیار کیا، پھر بولا، یہ میرا غلام ہے، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اسے میں گولی مار دوں گا۔ شکنتلا نے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تربینی اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ شکنتلا ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی تو میں خاموشی کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ دیکھو ٹنٹے، اگر تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، تربینی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، پھر شکنتلا کے شانے دبا کر گاڑی سے دور ہو گیا۔ گاڑی تربینی کے دور ہٹتے ہی حرکت میں آ گئی۔ باہر سڑک پر ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ رات نصف سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ شکنتلا اپنی سیٹ پر پشت سے سر ٹیکے آنکھیں بند کیے گنگنانے میں مصروف تھی۔
میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا اس بات کا منتظر تھا کہ کہاں گاڑی رکے اور میں شکنتلا کو باہر گھسیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دوں۔ یوں بھی انکا کے روٹھ جانے کے بعد مجھے زندگی اور زندگی کے ہنگاموں سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک برق رفتار گاڑی مختلف سڑکوں پر چکراتی رہی، پھر ایک میدانی حصے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ شکنتلا نے جو ابھی تک آنکھیں بند کیے گنگنانے میں مصروف تھی، گاڑی رکتے ہی آنکھیں کھول دیں، لیکن قرب و جوار پر نظر ڈالی تو چونک کر بولی، ایڈیٹ، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ قبل اس کے کہ ڈرائیور کوئی جواب دیتا، میں پچھلا دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اترا اور شکنتلا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب میں اس ذلیل عورت سے اپنا انتقام لے سکتا تھا۔ تربینی کا حکم بھی یہی تھا کہ میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں تاکہ انکا کا پرسرار وجود اس کے خون سے اپنی زندگی کو سیراب کر سکے۔ شکنتلا دیوی، نیچے اتر آؤ، یہی تمہاری منزل ہے۔ میں نے سرد لہجے میں شکنتلا کو مخاطب کیا تو وہ بڑی تیزی سے میری سمت پلٹی اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، ٹنٹے، اپنی کھال میں رہ، اگر تربینی کو پتہ چل گیا تو وہ تیری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا، اس سے پہلے میں ذرا جی بھر کر تمہارے درشن تو کر لوں شکنتلا دیوی، میں نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھولا اور شکنتلا کا ہاتھ تھام کر باہر کی سمت گھسیٹ لیا۔ وہ خوفزدہ انداز میں کرراہتے ہوئے گاڑی سے نیچے آ گری، پھر وہ تیزی سے اٹھی اور بولی، میں تیری تربینی سے تیری شکایت ضرور کروں گی۔ جواب میں میرا واحد ہاتھ گھوم گیا۔ شکنتلا تیرا کر نیچے گری تھی، میں نے اس بار اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اچھل کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور ہاتھ کی انگلیاں اس کی سراہی دار گردن پر جما دیں۔ شکنتلا کا نرم و نازک جسم میرے بوجھ تلے پھڑپھڑانے لگا، اس کی نشیلی آنکھوں سے اب موت کا خوف جھانک رہا تھا۔ میں نے اچانک سہمی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے اس کی آواز سنی، میں تربینی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم جو چاہتے ہو لے لو، میرا وچن ہے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں گی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا میں ایک حسین عورت کی سہمی ہوئی درخواست کو ضرور قبول کر لیتا، لیکن اس وقت انتقام کی آگ مجھے اندھا کیے دے رہی تھی۔ میں نے اپنا پورا وجود جو ابھی تک میں اپنی ٹانگوں پر اٹھائے ہوئے تھا شکنتلا کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ جال میں پھنسی ہوئی کسی معصوم فاختہ کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن میں نے اتنی زور سے اس کا گلا دبایا کہ اس کے کھلے ہوئے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے اور آنکھیں پلک جھپکتے میں ابل کر حلقوں سے باہر آ گئیں۔ میرے نیچے اس کے جسم نے 2-4 شدید جھٹکے کھائے، پھر اس کا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت پڑ گیا۔ شکنتلا کو مارنے کے بعد میں خاموشی سے اٹھا اور ہانپتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں اس بات کا وشواس ہے کہ لڑکی مر چکی ہے؟ ڈرائیور نے دریافت کیا۔ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا، پھر خود کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی، میں نے نشست سے سر ٹکائے نیم دراز رہا۔ مجھے یقین تھا کہ انکا اس وقت شکنتلا کے خون سے اپنے وجود کو سیراب کر رہی ہوگی، اور صبح جب پولیس کو شکنتلا کی لاش ملے گی تو اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہوگا۔ میں سوچتا رہا، پھر یکلخت میں یوں چونکا جیسے گھپ اندھیرے میں روشنی کی کوئی تیز کرن نظر آ گئی ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، میرا تنفس تیز ہو گیا۔ میں بڑی سنجیدگی سے غور کرنے لگا کہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو میں تمام زندگی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکوں گا۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ انکا کا پرسرار وجود جب انسانی خون پینے میں مصروف ہوتا ہے تو اسے اس وقت تک کسی اور بات کا دھیان نہیں رہتا جب تک وہ جی بھر کر خون نہ پی لے۔ مجھے اس بات کا تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ انکا انسانی خون پینے میں 3-4 گھنٹے ضرور صرف کرتی ہے، گویا میرے پاس ابھی 3 گھنٹوں کی مہلت تھی۔ اس مہلت میں انکا کا پرسرار وجود تربینی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس عرصے میں تربینی کو موت کے گھاٹ اتار کر دوبارہ انکا کو حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ تربینی کی موت کے بعد انکا آزاد ہو جائے گی اور مجھے دوبارہ مل جائے گی۔ میں اپنی نشست پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے خون کی گردش تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاس صرف 3 گھنٹوں کی مہلت تھی، 3 گھنٹے جو میری زندگی کا رخ پلٹ سکتے تھے۔ میں کامیابی کی صورت میں پھر بڑا آدمی بن سکتا تھا۔ میرا ذہن بڑا تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ انکا شکنتلا کا خون پینے میں کم از کم 3 گھنٹے ضرور صرف کرے گی۔ میں اس عرصے میں تربینی کو موت کے گھاٹ اتار کر انکا کو دوبارہ حاصل کر سکتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ دیکھتے ہیں کہ جمیل احمد خان تربینی داس کو
موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے یا نہیں، اور انکا کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں اگلی قسط کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔